بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا خالد قمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے پیچھے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت گرم ہوتی جا رہی ہے۔ سیاسی میدان جیسے جیسے سجتا جا رہا ہے، حکومت میں اس کے حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے، تشویش بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے پاس بھی پتے ہیں کھیلنے کے لیے، وہ بھی اپنی چالیں چلنے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جلسے جو ہیں وہ اپوزیشن کے وہ بہت زور شور سے جاری ہیں، اور ان جلسوں میں عوام کی جو شرکت ہے وہ جو ہماری حکومت ہے اس کے لیے بھی حیران کن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے۔ تو اس کے توڑ کے لیے سنا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل تیاریاں اس کی ہو رہی ہیں، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو حکومتی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، وزیر اعظم کو جیسا کہ آپ نے سنا وہ جس انداز میں ان کا جو بیانیہ ہے وہ ابھی بھی وہ کنٹینر پہ ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی وہ کنٹینر کے موڈ میں ہی رہیں گے، اس لیے کہ 2-2.5 سال میں اگر وہ ان کا لہجہ اور ان کا جو ہے طریقہ کار نہیں بدلا تو آگے بھی بدلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے یہ باتیں ان کو بھی پتہ ہے، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی، اپوزیشن رہنما بھی گھاگ ہیں، وہ سیاسی عمران خان سے بہت پہلے پرانے سیاستدان ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ بھی جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ ولائے عمل بنا چکے ہیں، اور جیسے جیسے ان کے ساتھ عوام جڑ رہی ہے ان کا لہجہ مزید ترش اور تلخ ہوتا جاتا ہے، اور اسی لیے حکومت کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حکومت بھی اپنی ظاہری باتیں چالیں چلے گی، اور اس نے چالیں چلنا شروع کر دی ہیں۔ نادیدہ قوتیں بھی متحرک ہو چکی ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے ان کے لیے بھی بڑا ہے کہ وہ بھی اب یہ کیا ان کی کیا اوقات ہے سیاسی جماعتوں کی کہ وہ ہمیں آنکھیں دکھائیں، تو وہ بھی اپنا جو ہے وہ پورا زور لگا رہی ہیں یا لگائیں گی۔ تو ابھی آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں خبر وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نون لیگ میں توڑ پھوڑ جو ہے اس سے آغاز کیا گیا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ نومبر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھاری ہوگا، اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اپنا جو ہے وہ سمیٹنا پڑے گا، ان کو اپنی جو سیاسی ورکر ہیں اور جو ان کے رہنما ہیں، MNAs MP ہیں، ان کو سنبھالنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اچک لیے جائیں۔ تو اس پہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی شروع ہو چکا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے اتفاق یہ ہے کہ بلوچستان سے ہوئی ہے اور نون لیگ سے ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ تبدیلیوں کا جو ہے نا وہ پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری سے۔ یہ اگرچہ اور بات ہے کہ وہاں ان کے ساتھ جو ہے صرف 2 جو ہے ڈویژنل جو صدور ہیں وہ گئے ہیں ان کے ساتھ، ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ کے ساتھ، باقی کوئی بڑی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ بھی کہ ہم کہہ سکتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم اس کو ایسے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں بھی کسی حد تک میچورٹی آتی جا رہی ہے۔ سیاسی ورکرز جو ہیں وہ پہلے رنگ بدل لیتے تھے، جیسے ایک رہنما آ گیا اس کے ساتھ پوری جماعت چل جاتی تھی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید، حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان بڑا حساس صوبہ ہے، وہاں جس انداز میں آپریشنز ہو رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں کی سیاست ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے ورکرز کا ان کے ساتھ نہ جانا، یہ میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست کے لیے ایک انتہائی جو ہے وہ اچھا سائن ہے، اور سیاسی ورکر جو ہیں وہ اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنی جماعت کے بیانیے کے ساتھ جو ہے کھڑا رہنا ان کا، یہ بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے سختیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، اس پہ بھی ان کا جو ہے ریئیکشن میں مزید سختی سے اپنی جماعت کے ساتھ جڑ جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی جو ہے وہ بہہ چکا ہے، تو اب جو حربے ہیں وہ میرے خیال میں تبدیل کرنے پڑیں گے۔
پھر جا کے کہیں جو ہے وہ ان کو نئی ٹیکنالوجی کو نئے طریقے جو ہے نا وہ آزمانے پڑیں گے، پھر جا کے کہیں سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید ادھر ادھر ہوں ابھی تک کی جو پوزیشن ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ جو توڑنے جوڑنے والے ہیں ان کے پاس بھی وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سی جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہو جائیں، اور وہ ظاہری میرے حساب میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کریں گے وہ کچھ نہ کچھ۔ ابھی نون لیگ سے آغاز ہوا ہے، ابھی ایک دوست کے ذریعے سے پتہ چلا کہ JUI کے اوپر بھی ہاتھ صاف کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پوری ایک کوشش کی گئی۔ مطلب حافظ حسین احمد کا جو بیان تھا اس کو آپ نان سیریس نہ لیں، وہ ایک سیریس ایفرٹ تھی، اور اس ذریعے کے بقول کہ یہ ایک مطلب سوچی سمجھی جو ہے نا وہ کوشش تھی۔ حافظ حسین احمد کے بیانیے کو جب وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت تک پہنچا تو ان کے بھی کان کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنی جو پارٹی ہے اس کے گرد اپنا حصار کو ایکٹیو کیا، اور پتہ چلا ہے کہ جو اس حصار میں سے جو خبریں ہیں وہ نکلی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رابطے میں تھے شاید، اور ان میں سے جو ذرائع بتاتے ہیں ایک بلوچستان کے بڑے اہم رہنما ہیں JUI کے، ان کے ساتھ بھی ندیدہ قوتوں کے کچھ رابطے تھے، اور KPK سے بھی ایک رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے تھے۔ تو یہ حافظ حسین احمد اور ان کے ساتھ دو اور جو رہنما ہیں انہیں آپ مرکزی رہنما کہہ لیں یا ان کو صوبائی لیول کے رہنما کہہ لیں، وہ ان کے ساتھ رابطوں میں تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو جب اس بات کا پتہ چلا ہے تو سنا ہے کہ وہ ناراض بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ہے مزید جو ہے پارٹی کے اوپر جو ویسے بھی یہ ڈسپلن پارٹی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پہلے بھی کوشش کی گئی توڑ پھوڑ کی، کوئی ایک آدھ ہلکی پھلکی جو ہے وہ موسیقی بھی اس میں ہوئی، لیکن وہ زیادہ اس پہ مطلب زیادہ کوئی ہوا نہیں توڑ پھوڑ۔ تو ابھی جو پتہ چلا ہے اس میں مولانا صاحب نے اپنا جو ہے وہ حفاظتی حصار جو ہے اس کو مضبوط کیا ہے، اور جو جن لوگوں کے بارے میں ان کو پتہ چلا ہے سنا ہے ان کے اوپر انہوں نے مزید جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ گاڑ دی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی چال یہ چلیں کہ ان کو کسی طریقے سے بے اثر کریں اور ان کے متبادل کے طور پر کچھ لوگوں کو آگے لایا جائے۔ تو یہ ایک تو یہ بات تھی، دوسری یہ ہے کہ نون لیگ کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ نون لیگ کے اوپر جو ہے نا پنجاب میں بھی ہاتھ صاف کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کچھ MNAs جو ہے نا وہ رابطے میں ہیں اور کچھ MPs بھی، لیکن ان کو ایک اور جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو PTI کی جو پرفارمنس ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے کہنے کے پہ ہم یہ ان کے ساتھ مطلب غداری کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے گارنٹی ہوگی کہ نون لیگ کے علاوہ کوئی ایسی جماعت سامنے آ جائے گی جو پنجاب میں حکومت بنا سکے گی یا پنجاب میں سروائیو کر سکے گی؟ تو جب تک ان کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تب تک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نادیدہ قوتیں اس میں کامیاب نہ ہوں، لیکن بہرحال ان کی کوشش جاری ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 MNAs ہیں اور کوئی 12-13 MPs ہیں، لیکن ابھی اس کو آپ کنفرم مت سمجھیں، لیکن بہرحال یہ کوشش جاری ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ سوال کرنا بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی چیز ہے۔ اس سے پہلے یہ سوال نہیں ہوتے تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کے جو ہے وہ ان کو MNAs MPs کو جو ہے نا وہ پارٹی کے خلاف باغی بنا دیا جاتا تھا۔ اب وہ وقت نہیں رہا، اور نون لیگ ویسے بھی شکر ادا کر رہی ہے کہ یہ جو ایفرٹ تھی یہ الیکشن 2018 سے پہلے کر لی گئی تھی، اور جو غدار تھے بقول نون لیگ کے، یا جو کمزور تھے، یا جو چور تھے، یا جو اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں،
وہ پہلے ہی نون لیگ کو چھوڑ کے کوئی جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے اور کوئی کسی اپنے دھڑے کے نام سے وہ پہلے ہی جا چکا تھا۔ اب جو جی ٹی روڈ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نون لیگ کو جی ٹی روڈ کی پارٹی کہا جاتا ہے، اور آج لگتا ہے وہ جو پارٹی ورکر ہیں اور جو ایم این ایز ایم پیز ہیں وہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ وہ جی ٹی روڈ کی پارٹی، جی ٹی روڈ جو ہے وہ ابھی بھی نون لیگ کے کنٹرول میں ہے، اور نون لیگ میں ابھی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ ایفرٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں خواجہ عمران نذیر کو جس انداز میں اٹھایا گیا، مطلب وہ ہنگامہ آرائی کیس تھا چوک تھانے کا، اس کی حدود کا، اس کو گرفتار کیا فیصل ٹاؤن پولیس نے اور اس کو روکا جناب ایک وارڈن نے۔ مطلب یہ کیا سیاست اور کیا قانون ہے کہ یہ کس انداز میں ہم ایک جو ہے سیاست کو دشمنی میں بدلتے جا رہے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر کو اس طرح سے گرفتار کرنے سے مجھے وہ محترمہ کلثوم نواز، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کا وہ واقعہ یاد ہے جب ان کی گاڑی کو لفٹر سے اٹھا لیا گیا تھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گاڑی بھی اس طرح سے روکی ہے، اور اس طرح وہ رویہ جو ہے اس نے بھی نون لیگ کو مضبوط کیا تھا۔ اور آج خواجہ نذیر کی جو گرفتاری ہوئی جس انداز میں ہوئی ہے وہ بھی جو ہے نون لیگ کو مزید مضبوط کر دے گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ لاہور میں سیف الملوک کھوکھر، فیصل کھوکھر اور عظمہ بخاری، عطا تارڑ اور اس طرح کے بے شمار جو ہیں وہ لیڈرز، ان کے اوپر بھی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں اور سختیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جو ہے نا مزید سختی کی طرف جو ہے، سیاسی میدان جو ہے وہ مزید تشدد کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر دونوں طرف سے ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملے گی۔ بہت شکریہ۔